السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہ لیسن پڑھا تھا نعت، تو اسی سبق کے آج ہم سوالات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں گے۔ پیج نمبر ہے بچوں، پیج نمبر ہے 24، صفحہ نمبر 24۔ تو سوال نمبر 1 ہے، کتاب آپ اپنے سامنے رکھیں گے، کتاب پر یہ سوال ہیں اور جواب میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ پہلے ہم سوال پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے جوابات لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، آپ ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، تو ان کو ہم نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو یہ لکھیں گے آپ جواب ساتھ ساتھ۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے بچوں ہمارے پاس، شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر بڑے ہی عمدہ الفاظ سے کیا ہے۔ سب سے پہلے شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب رحمت کا ذکر کیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب نبیوں میں سے رحمت کا لقب پایا ہے۔ ہمارے جتنے بھی پیغمبر ہمارے پاس آئے، ان سب میں سے رحمت کا لقب کس نے پایا بچوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شاعر نے اس نعت میں انہیں فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا کہا ہے۔ تو اس شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تمام تعریفیں کی جائیں کم ہیں، ان تمام تعریفوں کا ذکر اپنی اس شاعری میں کیا ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس بچوں، اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں، شاعر نے کس کس برائی کا ذکر کیا ہے؟ عرب کا جو ممالک تھا اس میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہر قسم کی برائیاں تھے، تو شاعر نے کس کس برائی کا ذکر کیا ہے؟ تو سوال نمبر 2 کا جواب یہ ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں بہت قسم کی برائیاں تھیں، جہالت ہی جہالت تھی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا اور بھی بہت برائیاں تھیں۔ شاعر نے یہاں پر عربوں کی طویل مدت کی جہالت کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو برائیاں یہاں پہ اس آنسر میں ہیں، جواب میں ہیں، ان سب برائیوں کا ذکر شاعر نے کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے، یہ غار کس جگہ پر واقع ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، اور یہ غار مکہ میں واقع ہے۔ تو اب ہے ہمارے پاس یہاں پہ سوال نمبر 3، لکھیے فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ٹھیک ہے بچوں، اوپر دیے گئے 2 شعروں کو سلیس اردو میں لکھیے، ٹھیک ہے؟ ان کا سلیس ہم اردو میں لکھیں گے، یہاں پہ ہے سلیس۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں یعنی غریبوں کو رہنے کی جگہ دیتے تھے، اور ضعیفوں یعنی کمزوروں کو بھی ٹھکانہ دیتے تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اور غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، غرض وہ ہر ایک انسان کی فکر کرتے تھے۔ دوسرا بند ہے ہمارے پاس، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اب نہ کسی کشتی ناؤ کو کوئی ڈر نہیں کسی بھی مصیبتوں کی لہر کا، کیونکہ انہوں نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا، ہر چیز کو، ہر انسان کو ترتیب میں لا کر رکھ دیا، اب کوئی ڈر نہیں۔ تو بچوں یہ تھے ہمارا یہ جو لیسن تھا نعت، تو اس کے موضوع ہمارا جو تھا نعت، تو اس کے سوالات و جوابات آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں
اور اپنی کاپیز پر یہ نوٹ کریں. کاپی ساتھ ساتھ مینٹین کرتے چلیں بچوں، تاکہ ایگزام میں یہی کاپی آپ کی مدد کر سکے. تو نیکسٹ ویڈیو کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم دوسرا نیا لیسن سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.